پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ ناظرین، تاریخ پاکستان اس خطے کی تاریخ ہے جو 1947 عیسوی کو تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستان سے الگ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا۔ تقسیم ہند سے قبل موجودہ پاکستان کا خطہ برطانوی راج کا حصہ تھا۔ اس سے قبل اس خطے پر مختلف ادوار میں مختلف مقامی بادشاہوں اور متعدد غیر ملکی طاقتوں کا راج رہا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آغاز 1906 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے ہوتا ہے۔ اس جماعت کے قیام کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ اور ان کی نمائندگی کرنا تھا۔ 29 دسمبر 1930 عیسوی کو فلسفی اور شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جنوب مشرقی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1930 عیسوی کی دہائی کے آخر میں مسلم لیگ نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کی۔ 1933 میں اس کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا اور خاکہ بنایا، جس میں مختلف علاقوں کو ملا کر پاکستان کا ایک نقشہ کھینچا۔ محمد علی جناح کی جانب سے دو قومی نظریہ پیش کیا جانے لگا اور مسلم لیگ کی جانب سے 1940 عیسوی کی قرارداد لاہور کی منظوری نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ قرارداد لاہور میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ برطانوی ہند کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاستیں قائم کی جائیں۔ بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک کامیاب تحریک کے بعد 14 اگست 1947 عیسوی کو برطانوی تسلط سے آزادی ملی اور تقسیم ہند عمل میں آئی۔ پاکستان کی آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی قربانی سے درگزر نہیں کرتا۔ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے شہادتیں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمیں تو یہ ملک وراثت میں مل گیا، کوئی قربانی نہیں دینا پڑی۔ یاد رہے، پاکستان وہ وطن عزیز ہے، اس کے بنانے والوں کو ہرات میں نہیں ملا، بلکہ پاکستان کی بنیادیں کھڑی کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ، گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کی آزادی اور اس کے بنانے والوں نے اتنی گراں قدر اور بیش قیمت قربانیاں دی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیری پاکستان میں اپنا تن من دھن، عورتیں بچے بوڑھے اور جوان سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بہن، بھائی، والدین، خاندان اور بچے قتل کر دیے گئے۔ کتنی پاک دامن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے نہروں اور کنویں میں چھلانگیں لگا کر جانیں قربان کی اور پاکستان کی خاطر باریک قیمت ادا کی۔ لاکھوں بچے یتیم ہوئے جو ساری زندگی اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ 14 اگست 1947 عیسوی کی تاریخ کو آزادی پاکستان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان خوش تھے کہ علیحدہ ملک مل گیا، لیکن ہندو سامراج نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ آزادی سے پہلے آزادی کی تحریک میں تو قتل و غارت سمجھ میں آتی ہے، لیکن تقسیم کا معاہدہ انجام پانے کے بعد ہجرت کرنے والے نہتے بے یار و مددگار لوگوں کو قتل کرنا ہی نہیں سنا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو تہ تہ کیا گیا اور آزادی کی خوشی خون کی ہولی میں تبدیل ہو گئی، اس کو ہم آج تک بھول نہیں پائے۔ بہرحال مسلمانوں کے اتفاق، جدوجہد اور قائد اعظم ان کے مخلص ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت معرض وجود میں آئی اور آزاد وطن کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔
مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھارتی افواج اور حکومت کے ظلم و ستم کے باوجود آزادی کی تحریک کے لیے برسر پیکار ہیں۔ آفرین ہے ان لوگوں کے جذبات، ہمت اور حوصلہ پر، اور ان بہادر ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے دلیر سپوتوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے، کشمیریوں کی آزادی میں بھارتی ظلم و ستم اور جبر و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ شاطر ہندوؤں اور انگریزوں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی۔ اس میں سر سید احمد خان کی دور اندیشی، علامہ محمد اقبال کی سوچ و افکار، قائد اعظم کے ولولہ انگیز جدوجہد اور قائدانہ صلاحیت اور دوسرے اکابرین کی ایثار و قربانیاں شامل ہیں۔ یہ وطن عزیز ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے بہت قربانیوں اور شہادتوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ جو آج ہم آزادی سے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اس آزادی کی ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ شاید ہی کسی قوم نے اپنی آزادی کے لیے اتنی قیمت ادا کی ہو۔ آزادی شخصی ہو یا قومی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی قوم آزادی کے لیے قربانی کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ قوم آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم نے بھی آزادی کے لیے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر 1000 سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی، مگر وہ انگریزوں کی غلامی سے نہ بچ سکے۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کبھی انہیں پلاسی کے میدانوں میں اپنے جوہر دکھانے پڑے، اور کبھی سرنگا پٹم کے کارزار میں، کبھی میرٹھا چھاونی میں، اور کبھی لاہور اور دہلی کے لال قلعہ میں۔ تاریخ ان غازیوں اور شہیدوں کے عظیم کارناموں پر فخر کرتی رہے گی۔ ہندوؤں کی مسلمانوں سے نفرت، حسد، بغض، تعصب، بے روحی اور نظریاتی تفریق نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کر دیا اور علیحدہ ریاست بنانے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آزادی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے جن خطوں میں لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں ہی آزادی کی قدر و اہمیت کا بہتر اندازہ ہوگا۔ جیسے فلسطین، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں غلامی اور ریاستی جبر و بربریت کا شکار قومیں آزادی کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ ملک پاکستان کا شمار دنیا کے آزاد اور اسلامی فلاحی ریاست میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں تمام عقائد اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی قوموں کو جس قدر آزادی حاصل ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں پر بسنے والے تمام مذاہب اپنے عقائد کے مطابق خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہیں پر ریاستی جبر یا آزادی چھیننے کا تصور نہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں آزاد قومیں ہی ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتی ہیں۔ اسی آزادی کی وجہ سے ہی پاکستان جدید ٹیکنالوجی اور ایٹمی قوت میزائل سسٹم سے لیس ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی اعلیٰ ترین اور مہارت یافتہ جنگی فورسز میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس کا راز ہی آزادی ہے۔ آزادی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب کو بے دردی سے آنکھوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ خاص کر ہندوستان، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، یمن، شام میں لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ جو قومیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی عادی ہے، ان کی سوچ کبھی غلامانہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان میں اس وقت متعصب ہندوؤں کی غلامانہ پالیسیوں اور دوہرے معیار سے تنگ آ کر پاکستان بنانے کا عہد کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے تحریک آزادی پاکستان کی بنیاد رکھی، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں میں مذہبی، سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی اور دیگر میدانوں میں شعور اجاگر کر کے آزادی کی تحریک کو کامیاب بنایا، جس کی بدولت آج ہم ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست میں آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایٹمی پاور ہے، تو یہ سب ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور کوششوں
کا ثمر ہے۔ تحریکی آزادی میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ قیام پاکستان کے دوران ہمارے بزرگوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے جو قربانی دی ہیں، انہی کی بدولت آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ جن ناگفتہ حالات میں ہندوستان سے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان ہجرت کی، وہ انتہائی تکلیف دہ مراحل اور دلخراش مناظر تھے، ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جہاں کلہاڑیوں، برچھیوں اور تلواروں سے ذبح کیا گیا، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو برباد کیا ہو، گھر بار، خاندان، اپنی جمع پونجی اور مال و اسباب چھوڑ کر مسلمانوں نے ہجرت کی، تو صفاق ہندو اور سکھ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، ہزاروں خاندان اجڑ گئے، گھر بار لٹ گیا، مگر مسلمان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ خون کی ندیاں بہائی گئیں، ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں نے پلان کے تحت مسلمانوں پر قتل و غارت کیا اور درندگی کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی مسلمان ایک قوت ایمانی کی وجہ سے ثابت قدم رہے۔ ہمارے ان بزرگوں، شہیدوں اور غازیوں نے اپنے خون سے پاکستان کی تحریک کو سیراب کیا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آخرکار 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا۔ ہم اپنے بزرگوں اور قیام پاکستان کے شہیدوں کو سلام و محبت عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی عظیم قربانیوں اور جد و جہد کی بدولت آج ہم آزاد وطن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے شہیدوں، غازیوں اور بزرگوں کی قربانیوں کے احسان مند ہیں۔ جو قومیں اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ جاوید رہتی ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں اور شہداء کو بھول جائیں تو ہمارے آنے والی نسلیں اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے پاکستانی قوم بھی 73 برس بیت جانے کے باوجود اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہے، اور کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچین کے دامن تک پورا ملک جشن آزادی منانے میں مصروف ہے اور اپنے محسنین کے لیے دعا گو بھی ہے۔